بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ وی لاگ نمبر ہے 281، 281 وی لاگ نمبر ہے 281 اور پہلی قسط ہے، پیج ہے 641، 641، صفحہ نمبر ہے 641۔ سیرت النبی کی کتاب ہے جس کا رائٹر ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ ناظرین، یہ سبجیکٹ چل رہا ہے خانہ نبوت، اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، کچھ حصہ باقی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ بقیہ حصہ، جب آپ نے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا معاہدہ طے کر لینے کے بعد حکم دیا کہ اٹھ کر اپنی ہدی یعنی قربانی کے جانور ذبح کر دیں، تو آپ کے حکم کی بجا آوری کے لیے کوئی ٹس سے مس نہ ہوا، یہاں تک کہ آپ قلق و اضطراب سے دوچار ہو گئے۔ لیکن جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اٹھ کر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیں، اور آپ نے ایسا ہی کیا، تو ہر شخص آپ کے طرز عمل کی پیروی کے لیے دوڑ پڑا، اور تمام صحابہ کرام نے لپک لپک کر اپنے جانور ذبح کر دیے۔ اس موقع سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی پختہ رواج کو مٹانے کے لیے قول اور عمل کے اثرات میں کتنا زیادہ اثر ہے، فرق ہے۔ اس لیے متبنہ کا جہلی اصول عملی طور پر توڑنے کے لیے آپ کا نکاح آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی مطلقہ سے کرایا گیا۔ آپ کا منہ بولا بیٹا حضرت زید ان کی مطلقہ سے کرایا گیا۔ اس نکاح کا عمل میں آنا تھا کہ منافقین نے آپ کے خلاف نہایت وسیع پیمانے پر جھوٹا پراپیگنڈا شروع کر دیا، اور طرح طرح کے وسوسے اور افواہیں پھیلائیں، جس کے کچھ نہ کچھ اثرات سادہ لو مسلمانوں پر بھی پڑے۔ اس پراپیگنڈے کو تقویت پہنچانے کے لیے ایک شرعی پہلو بھی منافقین کے ہاتھ آ گیا تھا کہ حضرت زینب آپ کی 5ویں بیوی تھیں، جبکہ مسلمان بیک وقت 4 بیویوں سے زیادہ کی حلت جانتے ہی نہ تھے۔ ان سب کے علاوہ پروپیگنڈا کی اصل جان یہ تھی کہ حضرت زید رسول اللہ کے بیٹے سمجھے جاتے تھے، اور بیٹے کی بیوی سے شادی بڑی فحش کاری خیال کی جاتی تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں اس اہم موضوع سے متعلق کافی و شافی آیات نازل کیں، اور صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ اسلام میں منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہایت بلند پایا اور مخصوص مقاصد کے تحت اپنے رسول کو خصوصیت کے ساتھ شادی کی تعداد کے سلسلے میں اتنی وسعت دی ہے جو کسی اور کو نہیں دی گئی ہے۔ امہات المومنین کے ساتھ رسول اللہ کی رہائش نہایت شریفانہ، باعزت، بلند پایا اور عمدہ انداز کی تھی۔ ازواج مطہرات بھی شرف کناہت، صبر، تواضع، خدمت اور ازواجی حقوق کی نگہداشت کا مرقع تھیں۔ حالانکہ آپ بڑی روکھی پھیکی اور سخت زندگی گزار رہے تھے، جسے برداشت کر لینا دوسروں کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے علم نہیں کہ رسول اللہ نے کبھی میدے کی نرم روٹی کھائی ہو، یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے، اور نہ آپ نے اپنی آنکھ سے کبھی بھنی ہوئی بکری دیکھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ دو ماہ گزر جاتے، تیسرے مہینے کا چاند نظر آ جاتا اور رسول اللہ کے گھر میں آگ نہ جلتی۔ حضرت عروہ نے دریافت کیا کہ تب آپ لوگ کیا کھاتی تھیں؟ فرمایا کہ بس 2 کالی چیزیں، یعنی کھجور اور پانی۔
اس مضمون کی احادیث بکثرت سے ہیں، بکثریت ہیں۔ اس تنگی و ترشی کے باوجود ازواج مطہرات سے کوئی لائق عتاب حرکت صادر نہ ہوئی۔ صرف ایک دفعہ ایسا ہوا، اور وہ بھی اس لیے کہ ایک تو انسانی فطرت کا تقاضا ہی کچھ ایسا ہے، دوسرا اسی بنیاد پر کچھ احکامات مشروع کرنے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آیت تخیر نازل فرمائیں جو یہ تھیں: یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ أعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 28 اور 29۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں ساز و سامان دے کر بھلائی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکوکاروں کے لیے زبردست اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب ان ازواج مطہرات کے شرف اور عظمت کا اندازہ کیجئے کہ ان سب نے اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دی، اور ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا کی طرف مائل نہ ہوئیں۔ اسی طرح سوکنوں کے درمیان جو واقعات روزمرہ کا معمول ہوا کرتے ہیں، ازواج مطہرات کے درمیان کثرت تعداد کے باوجود اس طرح کے واقعات شاذ و نادر ہی پیش آئے، اور وہ بھی بتقاضائے بشریت، اور اس پر بھی جب اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا تو دوبارہ اس طرح کی کسی حرکت کا ظہور نہیں ہوا۔ سورۃ تحریم کی ابتدائی 5 آیات میں اسی کا ذکر ہے۔ اخیر میں یہ عرض کر دینا بھی بے جا نہ ہوگا کہ ہم اس موقع پر تعدد ازواج کے موضوع پر بحث کی ضرورت نہیں سمجھتے، کیونکہ جو لوگ اس موضوع پر سب سے زیادہ لے دے کرتے ہیں، یعنی باشندگان یورپ، وہ خود جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، جس تلخی و بدبختی کا جام نوش کر رہے ہیں، جس طرح کی رسوائیوں اور جرائم میں لت پت ہیں، اور تعدد ازواج کے اصول سے منحرف ہو کر جس قسم کے رنج و الم اور مصائب کا سامنا کر رہے ہیں، وہ ہر طرح کی بحث و جدل سے مستغنی کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اہل یورپ کی بدبختانہ زندگی تعدد ازواج کے اصول کے مبنی برحق ہونے کے مبینہ برحق ہونے کی سب سے سچی گواہ ہے، اور اصحاب نظر کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ اخلاق اور اوصاف، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ دختر مصطفیٰ سید فاطمہ، اوج صدق و صفا سید فاطمہ، کوئی تمثیل جن کی حیا کی نہیں ہے وہ جانے حیا سید فاطمہ، کوئی تمثیل جن کی حیا کی نہیں ہے وہ جانے حیا سید فاطمہ، جس سے مبہوت ہیں ظلمتیں ہیں وہی ظلمتوں میں ضیا سید فاطمہ، رب تعالیٰ نے بھیجا سلام آپ کو زوجائے مرتضیٰ سید فاطمہ، کر کے فاقہ کھلائے فقیروں کو جو ہے تیری یہ ادا سید فاطمہ، پے کر صبر و شکر و رضا آپ ہیں با وفا با صفا سید فاطمہ،
دونوں عالم میں رب نے ہے اونچا کیا آپ کا مرتبہ سید فاطمہ، دیکھ پائے نہ جس کو مہی و مہر بھی، دیکھ پائے نہ جس کو مہر و مہر بھی، ایسا پردہ تیرا سید فاطمہ، جن کی پاکی کا قرآن میں ہے تذکرہ ہے وہی پارسا سید فاطمہ، کون سردار جنت ہوا ہے تیرے لاڈلوں کے سوا سید فاطمہ، کون سردار جنت ہوا ہے تیرے لاڈلوں کے سوا سید فاطمہ، قلب حسنین کی تازگی کا سبب ذکر ہے آپ کا سید فاطمہ، دختر مصطفیٰ سید فاطمہ، اوج صدق و صفا سید فاطمہ۔